اور جب ایسے ضدی لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر مہر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے اوپر، پھر ہدایت کے راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یہ اللہ آپ سے اعتراض ہوگا، اللہ گمراہ کر رہا ہے تو اس میں غلطی انسان کی کہاں؟ یہ گمراہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر مہریں لگ رہی ہیں کہ تمہیں حق پیش کیا گیا، اس کے باوجود تم نے حق کا انکار کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ یہ ادھر ایک موبائل رکھا ہوا ہے، یہ بالکل نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ڈھک جائے گا۔ اسی طرح آپ کے اندر ایک فطرت ہے جس فطرت کے ذریعے آپ حق کو پہچان سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس فطرت کو اتنا گندا کر لیا، حق کو جھٹلا کر کے آپ اس کے اوپر گمراہی کے پردے پڑ چکے ہیں، اب اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، اب وہ فطرت جو ہے حق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی غلطی نہیں، تم نے پردہ ڈالا ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پردے ڈالے ہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے، دلائل خوب ہے۔ یہ غلط فہمی ہے مسلمانوں کی کہ یہودیوں کے سامنے شاید حقیقت کھلی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اسلام کے اتنے مخالف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقتوں کو کھولیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بتائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حدیثوں کو بتائیں۔ ہمارے ان بھائیوں کے پاس میں شاید اسلام کی حقیقتیں کھولی نہیں۔ یہ سراسر آپ کی غلط فہمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کے سامنے اسلام کے حقائق کھلے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بالکل ایک ایک بات واضح ہے، وہ جانتے ہیں ان کے پاس کمی ہے تو صرف اخلاص کی کمی، ان کے پاس کمی ہے تو حق کو قبول کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے اس کی کمی ہے۔